اگرچہ وہ اپنے والد کو غلامی کی حالت میں پائے، خرید کے آزاد کر دے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتوں کو تم ملانا شروع کر دو۔ رزق میرے ذمے، وقت کی برکت، عمر کی برکت میرے ذمے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو باب ہم ریاض الصالحین سے پڑھیں گے وہ ہے باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا یہ باب ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی باب کے اندر جمع کر دیا ہے، کیونکہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق جو ہے وہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو وہ والد کی طرف سے رشتہ داری ہوتی ہے یا وہ والدہ کی طرف سے رشتہ داری ہوتی ہے۔ کچھ رشتہ داریاں اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ زیادہ تعداد کے اندر اور زیادہ امپورٹنٹ یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی دراصل والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک ہے، جس طرح کے کچھ احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے، تو اس لیے امام صاحب نے دونوں کا تذکرہ ایک ہی باب کے اندر کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت نقل کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی ایک وہ ہمسایہ جو قریبی رشتہ دار ہے اور دوسرا جو پہلو کا ساتھی ہے یا پہلو کا ہمسایہ ہے، ساتھ رہنے والا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پہلو کا ساتھی جو عارضی ہمسایہ ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق دو لوگ ہیں، ایک تو والدین، دوسرا قریبی رشتہ دار، اور تیسرے وہ رشتہ دار جو ہمسائے بھی ہیں، تو ان کا حق جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جب ہمارا آپس میں کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے تو ہم اللہ کا نام لے کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس بات کا گواہ کون ہے، اس بات کا ذمہ دار کون ہے، اور آپ کے پاس کوئی گواہ یا ذمہ دار نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ اللہ ہی اس بات کا گواہ ہے، یعنی اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح لوگ مانگنے کے لیے اللہ کا واسطہ دے دیتے ہیں، اللہ کا نام درمیان میں لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، یا رشتہ داریوں کو توڑنے کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرو۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ یصلون جو ملاتے ہیں، ما اس چیز کو امر اللہ بہ ان یوصل جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر جو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں ان کی تعریف کی ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ لفظ تو یہاں پہ وصّا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا یا نصیحت کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہوتی ہے تو وہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اس لیے اس کا ترجمہ حکم بھی کیا جا سکتا ہے، تاکید بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
اور اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، یعنی دونوں والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ایک بوڑھا ہو گیا ہے، ایک ابھی جوان ہے، کم عمر ہے، یا وہ فوت ہو گیا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو یعنی جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو پھر تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے اچھی بات کہو، ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت اچھے انداز میں کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے لیے عاجزی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھائے رکھو۔ یہ اصل میں ایک محاورہ بھی ہے، بازوؤں کو یا پروں کو بچھانا، مطلب یہ ہے کہ بالکل ان کے سامنے سرنڈر کر کے رہو، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو۔ وَقُلْ، اور کہو کہ رب ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں بچہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے مختلف جو حقوق ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا، اور یہ مضمون آپ کو قرآن پاک کی بہت ساری جگہوں پہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پہ بھی یہی مضمون ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حق تو سب سے زیادہ ہے نا مومنوں پر، اس کے بعد جب بندوں کے حقوق کی باری آتی ہے تو سب سے زیادہ حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ، اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ، اپنی توحید کے تذکرے کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہنا بہت زیادہ ضروری اور اہمیت کا حامل ہے، بعین ہی اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کے معاملات کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اکٹھا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے خاص طور پہ بڑھاپے کا تذکرہ کر دیا، ویسے تو ساری زندگی ہی والدین کے ساتھ انسان کو اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب انسان کے والدین بوڑھے ہو جائیں پھر ان کے ساتھ اور زیادہ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، پھر تم نے اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کو چیزیں زیادہ فیل ہوتی ہیں۔ جب انسان طاقتور ہے، صحیح سلامت ہے اور تندرستی والا ہے، صحت والا ہے، اس وقت اگر اولاد جو ہے وہ تھوڑی بہت کمی کوتاہی کر بھی دے گی نا تو انسان کو اتنا فیل نہیں ہوتا، والدین کو اتنا فیل نہیں ہوتا، وہ خود بھی کر سکتے ہیں نا سارے معاملات کو۔ لیکن جب وہ بالکل معاملات کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، جب وہ صحت اور تندرستی کی دولت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اب وہ صرف اپنی اولاد کے ایک لحاظ سے کہیں تو دست نگر ہو جاتے ہیں اور ان کے سہارے پہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کرتی، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتی، یا ان کو تھوڑا سا تکلیف پہنچاتی ہے تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بڑھاپے کا اسپیشل تذکرہ کیا ہے کہ بڑھاپے میں تو تم نے ان کے سامنے بولنا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ جس طرح نوجوان کہتے ہیں نا آج کل، جی آپ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آپ چھوڑ بھی دیں اس بات کو، آپ ایک ہی بات دہرائی چلے جا رہے ہیں، اس کا یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، اونچی اونچی آواز میں والدین کے سامنے بولنا شروع کر دیتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ تو ایسے بدبخت ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہیں، تم نے بس چپ ہی رہنا ہے ان کے سامنے، اف بھی نہیں کہنا، مطلب اپنے جیسچرز کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی، ایسا لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا جس سے ان کو تکلیف محسوس ہو، جس سے تمہاری ناراضگی کا اظہار ہو، اس بات کا اظہار ہو کہ تم غصے میں ہو۔
ایسی کوئی بات، کوئی ایسا رد عمل، کوئی ایسا ریئیکشن ان کی بات پہ تم نے نہیں دینا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو بڑھاپے میں انسان کا مزاج بچوں جیسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان کمزوری سے توانائی میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں اسی عمر کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو چونکہ بڑھاپے میں انسان کا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے، بچوں جیسا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھڑکنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونا، چیزوں کو زیادہ محسوس کرنا، تو ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھا ہے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھے چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ بار بار ایک ہی بات کیے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر انسان اس بات سے اکتا جائے تو اس سے ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اکتانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک ہی بات بار بار سنتا ہے نا، ایک ہی بندہ کو ایک بات بار بار کہی جا رہا ہے، ایک ہی بات پہ ضد کیے جا رہا ہے، تو انسان کو غصہ آ جانا طبیعی سی بات ہے۔ فرمایا لیکن یہ تم نے والدین کے سامنے غصہ نہیں کرنا۔ جس طرح تم جب چھوٹے تھے تو تمہارے والدین بھی تو تمہاری باتوں کو برداشت کرتے رہے نا۔ بچے کیسی بے جا قسم کی ضدیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مطالبے لے کے آتے ہیں، ایک ہی بات بار بار کیے چلے جاتے ہیں، ایک ہی فرمائش، ایک ہی ضد، ایک ہی چیز لینے کی خواہش بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، 2 منٹ کے بعد پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو والدین نے بھی تو تمہاری یہ ساری حرکتیں برداشت کی ہیں، بلکہ خوش ہو کے برداشت کی ہیں۔ بڑے والدین خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا، وہ بڑی باتیں بڑی کرتا ہے جی، وہ اس نے فلاں بات کہہ دی، آج اس نے فلاں بات کر دی، تو زیادہ سے زیادہ کہیں گے تو خوش ہو کے بتائیں گے یہ ذرا تھوڑا سا لاڈلا ہے نا، اس لیے ضد زیادہ کرتا ہے۔ ناراض نہیں ہوتے، اس میں بھی خوشی کا اظہار ہی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تمہاری باتوں کو اتنا برداشت کیا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تو اب اگر والدین اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو تمہیں بالاولیٰ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کوشش اور کاوش کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں بولنا، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، ان سے بات بڑی اچھی کرنی ہے، نرمی کی بات، آپ کا لہجہ بھی نرم ہو، آپ کے الفاظ کا انتخاب بھی اچھا ہو۔ والدین کے سامنے ایسے بلا سوچے سمجھے نہیں بولنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے کہ یہ لفظ اگر میں نے بولا تو ان کو کیا فیل ہوگا، ناراض تو نہیں ہوں گے، ان کو تکلیف تو نہیں ہوگی، ان کو پریشانی تو نہیں ہوگی، تو بہت احتیاط اور سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ نرمی، شفقت، رحمت کے ساتھ اپنے بازو بچھائے رکھیں ان کے سامنے۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے نا، جتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، جتنا بھی بڑا سٹیٹس حاصل کر لے، جتنی بھی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، مال و متاع حاصل کر لے، اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو والدین سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو والدین کے سامنے بڑا بن کے نہیں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے والدین سے آگے نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے میری پرورش کی ہے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تکلیفیں اٹھا کے جو ہے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، میری ضروریات کا خیال کیا ہے، اللہ تو بھی ان پہ رحمت فرما۔ تو والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی جو ہے یہاں پہ، اور ساتھ اشارہ یہ بھی دیا گیا کہ تم بھی اس حالت سے گزرے ہو، جب تمہیں بھی ضرورت تھی، تمہیں کھلانے والا کوئی نہیں تھا، تمہارے کھانے کا بندوبست کرنے کی ضرورت تھی، تمہارے لباس کا بندوبست کرنے کی ضرورت تھی، جب تمہیں سہارا دینے کی ضرورت تھی، تم چل نہیں سکتے تھے، تمہیں کوئی اٹھانے کی ضرورت تھی، تم کھا نہیں سکتے تھے، منہ میں کھانا نوالے ڈالنے کی ضرورت تھی، تو تمہیں بھی تو والدین نے اس سٹیج سے پالا ہے۔ تو اب اگر والدین کو کھانا کھلانا پڑ جائے، وہ بیمار ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو تم اس کو کوئی احسان نہ سمجھو کہ تم والدین پہ کوئی احسان کر رہے ہو۔ اور اگر آج والدین کے لیے تم کو لباس کا بندوبست کرتے ہو، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرتے ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے، کوئی احسان تو نہیں کر رہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اس پہ بھی بڑا، دیکھو میں نے والدین کی اتنی خدمت کی، اچھا پھر نا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اس کے بھی تو والدین ہیں نا، وہ کیوں نہیں کرتا؟ بھئی 10 بھائی ہیں نا، اگر ان میں سے 9 بھائی اگر والدین کو نہیں بھی پوچھتے،
ایک ہی تم پوچھتے ہو تو پھر بھی کوئی احسان نہیں کر رہے. تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ نہیں بھی پوچھتے تو سب، یعنی والدین ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کوئی اگر بہن بھائیوں میں سے اس ذمہ داری میں تمہارا ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے. نہیں بھی بٹاتا تو تمہاری اکیلے کی بھی ذمہ داری ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ باقی نہیں پوچھتے تو باقی نہیں کرتے تو میں کیوں کروں، باقی خرچ نہیں دیتے تو میں کیوں خرچ کروں. تو یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک صحابی نے جب آ کے پوچھا کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے مال میں سے لے لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والدین کا ہے. تو وہ لے لیتے ہیں تو کوئی مطلب غلط تو نہیں ہے نا اس میں. تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. اصل میں جو والدین کا لفظ ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ ماں اور باپ کے لیے آتا ہے، لیکن ضمناً اس پہ پھر جو آگے کی نسلیں ہوتی ہیں، دادا ہے، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے، حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی والدین کے بارے میں انسان کو تاکید کی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اس کو اٹھائے رکھتی ہے تھکن کے بعد تھکن پر، یعنی اس کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تھکن کے ساتھ اس کو اٹھاتی ہے. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، پھر 2 سال ماں دودھ بھی پلاتی ہے. اور پھر انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے تیرے پلے کا انتظام کیا ہے، تیرے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے اور والدین کو اس کا ذریعہ بنایا ہے. تو انسان کو اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یہ نہ سوچے انسان فلاں کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ کر دیا، ساری جائیداد بیچ دی، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. بھئی جو تمہیں پال پوس دیا ہے یہ بھی بہت بڑا ان کا احسان ہے تم پر. تم کبھی بھی ان کے احسان کو پورا نہیں کر سکتے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی بھی اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگرچہ وہ اپنے والد کو غلامی کی حالت میں پائے، خرید کے آزاد کر دے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو انسان تو تھوڑا سا ان کے ساتھ نیکی کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے میں نے اپنی والدہ کو اپنی کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے. حج آپ کو پتہ ہے کتنا مشقت والا مرحلہ ہوتا ہے. اب تو پھر بھی رستے آسان ہو گئے ہیں، صفا مروہ کی سعی آسان ہو گئی ہے، لیکن اس وقت تو بہت مشقت کا کام تھا. عرفات میں جانا، پھر مزدلفہ، یہ اتنا. تو کہتا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو ابھی والدہ کی ایک رات کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا. والدین تو اپنی اولاد کے لیے کتنی ہی راتیں تکلیف میں گزار دیتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے ساری رات والدین سوتے نہیں ہیں. رات کے کسی پہر بچہ اٹھ کے آواز دے تو والدین کی آنکھ کھل جاتی ہے، بچے کو گلے لگاتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں. تو اتنی تگ و دو ان کی، تو تم کیسے ان کا حق ادا کر سکتے ہو؟ ایک حج کروا کے سمجھتے ہو کندھوں پہ کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے. تو انسان کو ساری زندگی اپنے والدین کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام نووی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ تعالی، اعمال میں سے سب سے محبوب عمل کون سا ہے اللہ کو؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان وقت پر نماز ادا کرے. قلت ثم ای، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کون سا عمل اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو اللہ کو عمل بڑا پسند. قلت ثم ای، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب جہاد کتنا بڑا عمل ہے، لیکن فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس سے بھی بڑا عمل ہے، اللہ کو یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، تنگ نہ کرے، لوگوں کو تنگی دینے والی، تکلیف دینے والی بات نہ کرے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کرے۔ تو اس میں ہمارے موضوع سے متعلقہ جو بات ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کو تکلیفیں نہ پہنچانا، ان کے ساتھ رشتوں کو ملانا، یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ بات ہے۔ اور صلہ رحمی جو ہے وہ بہت بڑی نیکیوں میں شامل ہے۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں، کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ قال، آپ نے فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ قال، اس نے پھر کہا ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ ثم من، پھر تیسری دفعہ پوچھتا اللہ کے رسول اس کے بعد، قال، فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ چوتھی دفعہ پھر پوچھتا ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ ایک روایت میں آتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد درجہ بدرجہ سب کی حقوق آتے ہیں۔ تو یہاں پہ والد کا تذکرہ کرنے سے پہلے 3 دفعہ والدہ کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یعنی 3 حق والدہ کے جو ہے وہ زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ خواتین تھوڑی سی کمزور دل کی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویسے بھی چونکہ عمومی طور پہ خواتین کما نہیں رہی ہوتی تو ان کو جو ہے وہ روپے پیسے کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پہ جو ہے نا ان کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مردوں کو اللہ نے تھوڑے سے حوصلے زیادہ دیے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے حقوق کی طرف زیادہ توجہ دلائی۔ بعض علماء نے یہاں پہ ایک بڑا لطیف اور اچھا نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ والدہ کو باپ سے پہلے حق دینے کی وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف والدہ ہی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس میں والد شریک نہیں ہوتا۔ اولاد کی پرورش کرنے میں دونوں شریک ہوتے ہیں، دونوں ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، لیکن اپنے پیٹ میں 9 ماہ بچے کو والدہ ہی پالتی ہے اور اس کو والدہ ہی اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ پھر جو ہے جب اس کی ولادت ہوتی ہے بچے کی تو اس مرحلے کو بھی والدہ ہی برداشت کرتی ہے، جو کہ اس کے لیے ایک موت و حیات کی کشمکش کا جو ہے وہ موقع بن جاتا ہے۔ بہت ساری مائیں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں اس موقع پہ، تو یہ تکلیف بھی والدہ ہی برداشت کرتی ہے۔ پھر جب بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے والدہ کو اپنی ساری روٹین چینج کرنا پڑتی ہے، سونے کی، اٹھنے کی روٹین، کام کی روٹین، اپنی صحت کا خیال کرنا۔ اس دوران والدہ بہت ساری چیزیں کھانا بھی چاہے تو نہیں کھا سکتی، صرف اپنے بچے کی خاطر کہ اگر میں نے یہ چیز کھائی تو اس کا اثر دودھ کی وجہ سے میرے بچے میں منتقل ہوگا، اور خود اس دودھ پلانے کی وجہ سے جو کمزوری اور معاملات ہوتے ہیں، تو خواتین تو والدہ جو ہے وہ 3 ایسی چیزیں کرتی ہے جس میں والد شریک نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ 3 دفعہ پہلے والدہ کا تذکرہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی والدین کے ساتھ یعنی فرمایا کہ مخلوق میں سے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق کون ہیں؟ والدین، والدہ اور والد۔ پھر فرمایا اس کے بعد درجہ بدرجہ پھر سب کی باری آتی۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا راغم انف، ناک خاک آلود ہو جائے، ثم رغم انف، ناک خاک آلود ہو جائے، پھر ناک خاک آلود ہو جائے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ ناک کا خاک آلود ہونا، خاک کہتے ہیں مٹی کو، یعنی ناک مٹی میں چلا جائے، یعنی یہ ایک استعارہ ہے، ایک محاورہ ہے انسان کی ذلت کی طرف، یعنی ذلیل ہو جائے وہ بندہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ بندہ۔ کون بندہ؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، احدہما او کلیہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں،
اس کے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلم يدخل الجنہ، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کریں، یعنی والدین کی خدمت خاص طور پہ بڑھاپے کے اندر۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ والدین کا مختصر بتا دیجئے کہ کیا جو ہے وہ مقام ہے، کیا حقوق ہے، تو آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کی بات مانے گا، ان کو خوش رکھے گا، نفسیاتی طور پہ، مالی طور پہ، جذباتی طور پہ، ہر حوالے سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر، جنت میں چلا جائے گا۔ اگر خدمت نہیں کرے گا، ناراض کرے گا، پریشان کرے گا، تنگ کرے گا، تو جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جائیں پھر تو ان کی خدمت اور زیادہ ثواب کا باعث بن جاتی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ۔ تو فرمایا کہ جس کے پاس والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ بہت ہی ناکام شخص ہے، نامراد شخص ہے، ذلیل اور رسوا شخص ہے اللہ کے۔ تو اس میں بھی بڑھاپے کے اندر اسپیشلی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جو ہے وہ بات کہی گئی ہے۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وینسأ له فی اثرہ، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی ضروریات کا خیال کرے، رشتوں کو ملائے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کرے۔ اب دو چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں، ایک رزق میں برکت، رزق میں اضافہ۔ رزق میں اضافہ ایک تو ہوتا ہے ظاہری طور پہ پیسے زیادہ آ جائیں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ایسی عطا کرتے ہیں کہ خرچ کم ہو جاتے ہیں، مشکلات کم ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کے بھی دو مطلب بیان ہوئے، ایک یہ کہ انسان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور دوسرا ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، یا اس کی زندگی کے کام جو ہیں اس کا اثر بڑی دیر تک باقی رہتا ہے۔ اگر اس نے کاروبار سٹیبل کیا ہے تو اللہ اس میں برکت کرتے ہیں کہ وہ اولاد کے لیے بہت نفع مند بن جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے چھوڑ گیا وہ بھی برکت کا باعث بن گئے، اس کے اعمال صدقہ جاریہ والے چلتے رہتے ہیں، تو یہ عمر کے اندر برکت ہے۔ تو اچھا، ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے کیوں ہیں؟ ویسے نارملی اگر دیکھیں نا، کیوں نہیں جاتے رشتہ داروں کے پاس؟ کہ جائیں گے تو پیسے لگیں گے، یہی مسئلہ ہے نا۔ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا یا ان کے ضروریات پوری کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اس کا بڑا سبب اس میں کمی کا یہی ہوتا ہے نا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ہم نے جناب فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا، ہم اپنے کام کریں یا ان کے کریں؟ جائیں گے بہن کے پاس، بھائی کے پاس، چچا کے پاس، ماموں کے پاس، یا کسی اور رشتہ دار کے پاس، تو وقت تو نکالنا پڑے گا، کچھ تھوڑے سے یہ ہے کہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا آنے جانے کا، اگر وہ آتے ہیں تو پھر بھی خرچ کریں گے، جائیں گے تو ہمارا بھی خرچ ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں یہ کرنی چاہیے بات کہ ہم نے تھوڑا سا تکلفات کو اگر ختم کر دیں نا تو پھر ملنا جلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنے ہم تکلفات بڑھا لیتے ہیں نا، بہن کے گھر جائیں گے، یہ لے کے جائیں گے، تو پھر ہی ناک بچے گی، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اب وہ نہ اتنا خرچہ آئے نہ بہن کے گھر کوئی جائے، کیونکہ کتنی دیر گزر جاتی ہے، رشتہ داروں کے گھر آنا جانا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں رشتہ داریوں میں کمی کی، رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں کمی کی، ان کے حقوق کی عدم ادائیگی کی، کہ انسان مال چاہتا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہی رہے، میری ضروریات پوری ہو جائیں، باقیوں کی خیر ہے، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ دو چیزیں میری ذمہ داری ہیں، تم رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دو، ان کے لیے وقت نکالنا شروع کر دو، جا نہیں سکتے تو وقت نکال کے فون پہ ہی حال چال پوچھ لو، اگر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں رشتہ دار کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کچھ وقت نکالو، تگ و دو کرو، ایک دوسرے کو فون کرو، یار فلاں ہمارا بھائی رشتہ دار پریشانی میں، چلو یار مل جل کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتوں کو تم ملانا شروع کر دو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تم شروع کر دو، ان پہ خرچ کرنا تم شروع کر دو، رزق میرے ذمے، وقت کی برکت، عمر کی برکت میرے ذمے۔ کتنا اچھا سوال ہے۔ ہم اتنے عقل مند ہیں، عقل مند کیا ہے، بیوقوف ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اب خود ہی مینج کریں گے ہر چیز کو، اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں،
لیکن پھر نہ رزق ملتا ہے نہ رشتے بچتے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے کہ اللہ کی خاطر رشتہ داروں پہ خرچ کرنا شروع کر دو، وقت بھی مال بھی. اللہ وقت بھی بڑھا دیں گے، مال بھی برکت عطا کر دیں گے. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں قبل رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی نبی اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہتا ہے ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اللہ کے رسول میں ہجرت اور جہاد پہ آپ کی بیعت کرتا ہوں، جہاد بھی کروں گا ہجرت بھی کروں گا. ابتغی الاجر من اللہ تعالی، میں اللہ سے اجر کا طالب ہوں. قال فهل لك من والديك احد حي، کیا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تمہارا؟ قال، کہتا نعم بل کلاہما، بلکہ اللہ کے رسول دونوں ہی زندہ ہیں. آپ نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ تعالی، کیا تم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ کہتا نعم، اللہ کے رسول وہ تو چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک، پھر اپنے والدین کے پاس لوٹ جا، فاحسن صحبتہما، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ میل جول اچھا کر لے. رشتہ داروں کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دے، یعنی تم والدین کی خدمت میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ثواب عطا کر دیں گے. ایک روایت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ جاء رجل، صحابی کہتے ہیں جاء رجل فاستأذنہ بالجہاد، ایک آدمی نے آ کے پیغمبر علیہ السلام سے جہاد کی اجازت مانگی. فقال، آپ نے فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، کہتا ہے جی اللہ کے رسول زندہ ہے. آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ پھر ان میں جہاد کرو جا کے، یعنی تم ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کر دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ فرض عین ہو گیا پھر تو سب نے نکلنا ہے، سب کی ذمہ داری ہے، پھر تو والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جہاد فرض کفایہ ہو اور والدین کو بھی آپ کے وقت کی اور چیزوں کی ضرورت ہو تو پھر اس کا خیال رکھنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اگلی روایت بھی انہی سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، رشتہ داریوں کو ملانے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کرتا ہے. ولکن الواصل الذی، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، رشتوں کو ملانے والا وہ ہے، اذا قطعت رحمہ وصلہ، جب اس کی رشتے کو توڑا جائے، رشتہ ٹوٹے، لوگ رشتہ توڑنے کی کوشش کریں، وصلہ، وہ اس کو ملاتا ہے. امام صاحب دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، والدین کے حقوق بھی، رشتہ داروں کے حقوق بھی، کیونکہ والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ملتی جلتی چیزیں ہیں. یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی دراصل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ایک طریقہ ہے. واصل کہتے ہیں ملانے کو، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داریوں کو ملانے والا دراصل وہ نہیں ہے جو برابری کی بنیاد پہ ملاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، تمہیں پرواہ نہیں ہے تو ہمیں کون سا پرواہ ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو پھر تو برابری ہو گئی نا. یا کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کر رہے، پھر بھی برابری ہو گئی. فرمایا اصل تو رشتہ داریوں کو ملانا یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کریں، اپنی انا پہ کمپرومائز کریں. اصل مسئلہ تو انا کا ہی ہوتا ہے نا. وہ نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں بھائی، ان کو پرواہ نہیں ہے تو ہمیں کیوں ہو. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں رشتوں کو ملاتا ہوں، وہ توڑتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ رشتے ملیں، مل جل کے رہیں، وہ توڑ دیتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں نرمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں، بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم تو گویا ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، یعنی وہ خود ہی ضلالت اور رسوائی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر کر دیا گیا ہے. تم جب تک اس روش پہ قائم رہو گے کہ کوئی رشتہ کو توڑتا ہے تم ملا رہے ہو، تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ ہے. تم اچھا سلوک کرتے ہو، وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے تمہیں مدد اور نصرت جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے نا، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش،
رشتہ داری جو ہے نا یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تقول وہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، ومن قطعنی، جو مجھ کو کاٹے گا توڑے گا، قطعہ اللہ، اللہ اس کو توڑ دے گا۔ تو ظاہر بات ہے یہ جو صلہ رحمی ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت، وہ عزت کا بھی رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عزت کے بھی رب ہے، یعنی عزت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو یہ جو رشتہ داری ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ کہتی کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی یہ ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا۔ اور ظاہر بات ہے یہ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا کوئی بھی بندہ اللہ کے بارے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو کہا کہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو سزا دوں گا، اس کو توڑ دوں گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جو رشتوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملا دیتے ہیں، اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے رحمتیں فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت فرماتے ہیں، اس کی عمر میں برکت فرماتے ہیں۔ اور ومن قطع، جو رشتوں کو توڑتا ہے نا پھر اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے بڑا عقل مند بنتا ہے، میں نے فلاں سے اتنے پیسے بچا لیے، فلاں رشتہ دار کو بھی ضرورت تھی میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، وہ کرتا ہے نا انسان، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہوتا ہے۔ اگلی روایت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جہارا غیر سر، آپ واضح الفاظ میں فرما رہے تھے، اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، کوئی آرام سے یا خفیہ بات نہیں کر رہے تھے۔ یقولو، آپ فرما رہے تھے ان آل بنی فلان لیسوا باولیاء، فلاں جو قبیلے والے ہیں نا، بنی فلاں جو ہیں، لیسوا باولیاء، وہ میرے دوست نہیں ہیں، انما ولی اللہ، میرا دوست تو اللہ ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن ہے، ولکن لہم رحم، لیکن ان کے لیے رشتہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلھا ببلائھا، میں اس رشتہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے کچھ جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ نے ان کا نام لے کے کہا کہ فلاں فلاں جو ہے نا قبیلہ، فلاں فلاں جو لوگ ہیں وہ میرے دوست نہیں ہیں، کیونکہ مومن اور کافر کی دوستی نہیں ہو سکتی، دلی محبت اور دوستی جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے، یعنی دوستی اس سینس میں جسے ہم دلی محبت کا نام دیتے ہیں، دل کے اندر عزت و احترام جو ہوتا ہے وہ نہیں، وہ مومنوں کا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں ان کے حقوق ہیں، ان کو آزادی دی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت جان مال کی حفاظت کی جائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو دلی محبت ہے نا، الفت کا تعلق جو ہے، جو عزت و احترام کا تعلق ہے، وہ مومنوں کے ساتھ ہی مومنوں کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار بھی ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، مومن اور مسلمان نہیں ہے، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ ان کے لیے رشتہ داری ہے، میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے، ابلھا ببلائھا، اس رشتہ داری کو میں نبھانے کی پوری کوشش کروں گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ یہ ابلھا ببلائھا کا اگر ہم لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ایک جملہ ہے جس کا مطلب بنتا ہے کہ میں اس کو پانی سے ٹھنڈا کروں گا۔ یعنی آپ نے رشتہ داریوں کو توڑنے یا رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کو جو ہے وہ آگ سے یا حرارت سے تشبیہ دی ہے، اور اس حرارت کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یعنی رشتوں کو ملائیں گے تو وہ حرارت ختم ہو جائے گی، اس میں سلوک کریں گے تو وہ، یعنی رشتوں کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو پانی کے ساتھ تشبیہ دے دی، اور جو رشتوں کو توڑنا ہے اس کو حرارت کے ساتھ تشبیہ دے دی، گرمی کے ساتھ، کہ میں اس پانی کے ساتھ اس حرارت کو ختم کروں گا۔
جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، ان کی والدہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیوی جو تھی، ان کو آپ نے طلاق بھی دے دی تھی، وہ شرک کی حالت میں تھی، تو وہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئیں اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو مدینہ میں. تو حضرت اسماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، کیسا سلوک کروں، وہ مشرکہ ہے. آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی رشتہ دار اگر کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو رشتہ داری کا حق نہیں ختم ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک محبت اور عزت، احترام، دلی دوستی وہ مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن رشتہ دار کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کو آپ نے ادا کرنا ہے، جس طرح کے پیغمبر علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، سب کا نام لے کے کہا، بنی فلان اللہ سے ڈر جاؤ، تم اسلام قبول کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچاؤ نہیں دے سکتا، وہ تم نے اپنے اعمال کے بدلے. ہاں فرمایا کہ ہاں رشتہ داری میری آپ کے ساتھ ہے، اس کو میں نبھانے کی پوری کوشش کروں گا. اور پیغمبر علیہ السلام نے رشتوں کو نبھایا بھی ہے، بلکہ اپنے صحابہ کو رشتوں کو نبھانے کا حکم بھی دیا ہے پیغمبر علیہ السلام. وہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک علاقہ فتح کرو گے جس میں قرات بہت چلتا ہے، تو تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا تمہارا ان کے ساتھ سسرالی تعلق ہے. تو اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ وہ مصر کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا، کیونکہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی نا، وہ مصری تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کی نسل سے یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ مکہ کے لوگ ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ان کے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے. اور ایک تعلق جو سسرالی ہے وہ یہ بھی بنا کہ ماریہ قبطیہ جو لونڈی تھی، جن سے ابراہیم پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کا تعلق بھی مصر کے ساتھ تھا. تو فرمایا تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا نا، تو جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ تم نے مصریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس وجہ سے. تو ان کے پادری تھا ایک بہت بڑا عیسائی عالم، کو کیا اٹھا کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا پاس صرف نبی ہی کر سکتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے سینکڑوں سال پرانی رشتہ داری کو بھی پیغمبر علیہ السلام رشتہ داری کنسیڈر کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رشتوں کو نبھایا ہے، کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی. اگلی جو روایت ہے وہ حضرت خالد بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، ان رجلا، ایک آدمی، قال، کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایک عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے دور کر دے. فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، اور رشتوں کو ملاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. یعنی ویسے تو اور بھی بہت سارے مواقع پہ مختلف لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام سے آ کے اس طرح کے سوال کیے، اللہ کے رسول کوئی چیز ایسی بتا دیجئے مختصر سی جو میری نجات کے لیے کافی ہو جائے، مجھے جنت میں جانے کا میرے ذریعہ بن جائے. تو پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ان کو اعمال بتائے. وہ سارے اعمال ہی جنت میں لے جانے والے ہیں. یہاں پہ جن جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہوا ہے ان میں توحید، اللہ کی عبادت، نماز، زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے معاملات اور ان کا خیال کرنا. اگلی روایت حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی افطاری کرے، فلیفطر علی تمر، وہ کھجور کے ساتھ افطاری کرے، فإنہ برکۃ، کیونکہ وہ برکت ہے کھجور. فإن لم یجد تمرا، اگر وہ کھجور نہ پائے، اس کے پاس کھجور نہ ہو، فالماء، تو پانی کے ساتھ افطاری کر لے، فإنہ طہور، کیونکہ وہ بھی پاک چیز ہے.
پاک کرنے والا بھی ہے پانی، یعنی اسے پانی کی ایک صفت بیان کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا وقال، آپ نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین پہ صدقہ کرنا صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم سنتان، اور کسی رشتہ دار کو پیسے دینا، فرمایا اس کا ڈبل، یہ ڈبل ہے، صدقۃ صدقہ بھی ہے، وصلۃ اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ کسی عام ضرورت مند کو پیسے دو گے تو صدقے کا ثواب ہے، لیکن اگر کسی رشتہ دار کو پیسے دو گے اللہ کی رضا کی خاطر تو تمہیں صدقے کا ثواب بھی ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے۔ حضرت میمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے جس دن میری باری تھی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے محسوس کیا کہ لونڈی نہیں ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو چلے ان کا بھلا ہو جاتا، یعنی لونڈی کو آزاد کرنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اگر تم اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ اور ایک روایت میں وہ جو بڑی مشہور ہم نے پہلے بھی سنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تو صحابی رسول آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرا باغ سب سے قیمتی، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنی جائیداد میں سے، اور یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو کہ پھر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو ان تمام روایات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جس چیز کا درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ آج نفس نفسی کا دور ہے، ہمیں فیس بک پہ بیٹھ کے دنیا جہان کے سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، کرکٹ کے تمام ریکارڈز کی خبر ہوتی ہے، اور جناب فلاں اداکار کی فلاں کے ساتھ شادی ہو گئی، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، فلاں ورلڈ ریکارڈ بن گیا، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے حالات سے آگاہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم ان سے ملتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اگر ہم یہ ڈبل ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا اور صدقے کا، تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں کے حالات سے واقفیت حاصل کریں۔ واقفیت حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ کوشش کریں اور ان پہ اخراجات کی زیادہ کوشش کریں۔ اگلی روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، عن النبی جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے۔ یہ چونکہ رشتہ داروں کا بھی باب ہے، اس کا ایک بڑی لمبی چوڑی اس کا سیاق و سباق بھی ہے۔ ایک موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے نا حدیبیہ سے اگلے سال، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی، تو وہ بھاگتی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گئی، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ساتھ لے چلیے۔ فتح مکہ سے پہلے بہت سارے مسلمان مکہ میں رہتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ تم اس کو سنبھالو، تو یہ ہم اس کی پرورش کریں گے۔ حضرت زید نے کہا کہ یہ میری بھتیجی لگتی ہے، حضرت جعفر نے کہا کہ میری بھی رشتہ دار لگتی ہے، اس کی جو خالہ ہے بچی کی وہ میرے گھر میں ہے، تو اس کو میری تولیت میں دے دے، میں اس کی کفالت کرتا ہوں بچی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جعفر کو دے دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں خالہ ہے بچی کی، اور خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ جتنا خالہ بچوں کے ساتھ پیار کر سکتی ہے، شفقت کا معاملہ کر سکتی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ کر سکتی ہے، اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چچا ہوتا ہے نا وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ان احادیث میں اصل میں پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں مختلف رشتوں کے ساتھ رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا ہمیں جو ہے وہ ہر وقت خیال کرنا چاہیے۔ تو امام صاحب نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو باب قائم کیا ہے، اس کو بتانے کا بنیادی مقصد اور ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی دراصل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات ہے، خاص طور پہ ان کی وفات کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اس کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے معاملات کو جاننے، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احادیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.